ابتدائے کلام میں بے شک تمام تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس واجب الوجود کی بارگاہ میں مخصوص و زیبا ہے کہ جو ہم سب کا پالنے والا ہے، اور بعد رب العزت ہمارا تمام تر درود و سلام ان محمد والے محمد کی بارگاہ میں کہ جن سے منسوب ہو کر کے آیا درود نے فضیلت پائی۔ عزاداران حسین، ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران خانوادہ جناب شہزادی کونین، آج 16 محرم گلستان جوہر کی یہ پہلی مجلس، ماشاءاللہ مجھے ابھی مسلسل 3-4 پروگرامز یہاں کرنے ہیں، لیکن یہ پہلی مجلس اور ماشاءاللہ خوبصورت مجمع، بہترین ذوق سماعت رکھنے والا میرا مجمع، اور میری بہن کی انجمن یہاں ہے کہ جو ویسے ہی بہت مولائی ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہمارے مجلس کے بعد جب نوحہ خوانی ہوگی تو مجلس میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ درود بھیج دیں سب انجمن والوں سب کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے۔ مولا سلامت رکھے آپ سب کے جذبہ ایمانی کو۔ ہم دعا کرتے ہیں اس مقدس فرش اعظم پر بیٹھ کر کہ صاحب خانہ نے جتنی محبت عقیدت کے ساتھ یہ مجلس کا اہتمام و انتظام کیا ہے، میرے مولا ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں، ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائیں، اور ان کے خانوادے پر اپنے کرم کا سایہ رکھیں۔ جتنی بھی مومنات یہاں تشریف فرمائیں سب کے دلی اور شرعی حاجات کو میری بھی قبول فرمائیں۔ عزاداران امام، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہ حالات اور واقعات کا ہماری مجلسوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ لوگوں کو بہت ٹینشن تھی، بہت پریشان تھے نا لوگ، فون آ رہے تھے کہ جی ایک تو یہ افواہ پتہ نہیں کس نے اڑا دی کہ میں بیمار ہوں اور میں مجلسیں ہی نہیں پڑھ رہی۔ جہاں سے بھی فون جی آپ تو اس سال نہیں پڑھ رہی، اس سے کیا بیمار ہے؟ میں نے کہا بھائی ڈائریکٹ مجھ سے ہی پوچھ لیں کہ میں بیمار ہوں یا صحت مند ہوں۔ کسی سے سن کے جو یہ افواہیں ہوتی ہیں نا، یہ اس پہ یقین نہ کیا کیجیے۔ ڈائریکٹ رابطہ جو ہے، ڈائریکٹ جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین چیز ہوتا ہے۔ بہت ساری اس میں چیزیں ہو جاتی ہیں، تو الحمدللہ بی بی کا کرم ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم مولا کی مجلس سے پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ تو حسین کے عزادار وہ ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنی ماؤں بہنوں کو، بچیوں کو یہ بتا دوں کہ آپ نے میری کسی مجلس میں کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ میرے ساتھ میری کسی مجلس کی مووی بنی ہے اور وہ میں، گھر والوں نے بہت بنائی ہیں لیکن جو بناتا ہے وہ اپنے پاس ہضم کر لیتا ہے، وہ ہمیں نہیں دیتا۔ تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ 20-25 سال سے میں مجالس پڑھ رہی ہوں اور کیسے موضوعات پہ میں نے پڑھا، لیکن میرے پاس کوئی میرا ریکارڈ نہیں ہے۔ اب اللہ نہ کرے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل کو اگر ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو ہمارے بچوں کو اگر آپ کہیں کہ بھائی تمکین زہرا عابدی مجالس پڑھا کرتی تھی، تو بچوں کو سنائیں گے کیا؟ تو آج کا دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے تمام مجالس کو ریکارڈ کر کے میں اپنے یوٹیوب پہ ڈالوں، چینل پہ، اور تاکہ یہ محفوظ ہوتا چلا جائے ریکارڈ، جہاں جہاں مجلسیں پڑھیں وہاں چیزیں ریکارڈ ہوتی چلی جائیں، اور پھر آگے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ہو کہ جب چاہیں آپ اس کو دیکھ سکیں۔ تو میرا یہ پیغام ہے اپنی بیٹیوں کے لیے کہ ابھی حیدر ٹی وی پہ بھی میں نے اشرا پڑھا ہے، عہد بعہد عزاداری سید الشہداء، اس میں نے عزاداری کے حوالے سے بات کی، بہت خاص اور قیمتی باتیں ماؤں بہنوں کے لیے اس میں ہیں موجود، جو آپ ضرور سنیے گا۔ ذاکرہ تمکین زہرا عابدی جب آپ لکھیں گی تو میرا یوٹیوب چینل کھل جائے گا، آپ اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میں آج دیکھوں گی کتنوں نے سبسکرائب کیا ہے اس کو۔ تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس کو سنیے۔ 4 محرم کی میری بہت امپورٹنٹ ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، تربیت اولاد کے حوالے سے وہ مجلس، اور ہر موضوع بہت ضروری ہے کہ یہ پہلی مجلس کس نے کی، کس طرح ہوئی، یہ عزاداری کس طرح ہم تک پہنچی، 1400 برس کا جو یہ سفر ہے عزاداری سید الشہداء کا، یہ ہم تک کیسے پہنچا۔ اذان محترم جتنے بھی میرے مجالس کے حوالے سے جتنے بھی میرے پروگرامز ہیں، سب جو بھی دیکھنا چاہیں جب آپ فارغ ہوں یا جس کو آپ آگے بھیجنا چاہیں تو آپ اس کو فالو کیجئے اور آپ اس کو دیکھیے۔ تو یہ بھی اب جب ہم اس دور میں ہیں تو ہم اس دور کے حوالے سے اور سوشل میڈیا سے ہم بھی پازیٹیو فائدہ اٹھائیں۔ نیگیٹو چیزیں تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی جو ہیں فضول باتیں، لیکن اچھی چیزوں کے لیے بھی جو ہے ہم اپنی ان تمام ترقی کو جو سائنسی ایجادات ہیں اس کو ہم استعمال
کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مولا کا پیغام کیوں نہ دنیا تک پہنچائیں. کہ شاعر نے کہا تھا نا بھائی مولا کی جو عزاداری ہے وہ ہر رنگ میں ہوگی اور ہوتی رہے گی. پاک و ہند تقسیم پاک و ہند سے پہلے شاعر نے کہا تھا مانا کے زمانے کا رہے گا نا یہ عالم, ترتیب تمدن کیے ہو جائے گی برہم, کل اور کسی رنگ میں ہوگا تیرا ماتم. پورب سے چلیں گی انہی پچھم کو ہوائیں, دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا, شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. درود بھیج دیں محمد علیہ مل کے. جی مولا سلامت مولا آپ سب کو سلامت رکھیے. میری بہن نے مجھے کہا کہ آج اچھا اب جو ظاہر مومنات آ رہی ہیں نا جہاں آئیں گی وہ بیٹھ جائیں گی, اگر آپ جگہ بنا سکتے ہیں ان کے لیے تو آپ ضرور ان کے لیے جگہ بنائیے. اور ہم اپنے مولا کو, تو میری بہن نے صاحب خانہ نے مجھے کہا تھا کہ آج حضرت عباس علمدار کے علم برآمد ہوں گے اور خصوصیت کے ساتھ میرے مولا عباس کا تذکرہ آپ کیجیے گا. تو آج میرا ایک ایک لفظ, میری تقریر کا ہر لفظ میرے غازی کے نام, اس میرے مولا کے نام, اس میرے آقا کے نام, کہ جس کے لیے شاعر نے کہا کہ شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں, غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں, اور یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں. درود بھیج دیں. شخصیتیں تو لاکھوں گزری ہیں, کروڑوں شخصیات اس زمانے میں, مگر جس طرح سے حضرت عباس علمدار نے اپنے آپ کو پیار کروایا ہے دنیا والوں سے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کہ ادھر حضرت عباس کا نام لبوں پر آتا ہے, ادھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اشکوں کی فرات آنکھوں سے بہہ پڑتی ہے, اور زمانے کے دلوں میں ایسی محبت ہے, اور نہ صرف عباس کی محبت ہے بلکہ ہمیں عباس علمدار کے علم سے بھی اتنی ہی محبت ہے, اس مشکیزے سے بھی ہمیں ایسی ہی محبت ہے, اس پنجے سے بھی ہمیں ایسی ہی محبت ہے, لفظ عباس سے بھی ہمیں ایسی محبت ہے جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اتنے چاہے گئے مولا عباس, اور میں کہوں گی کہ وہ کیوں نہ چاہا جائے جس کو مولا علی نے ٹوٹ کے چاہا ہو, وہ کیوں نہ چاہا جائے گا جس کو جناب سیدہ نے ٹوٹ کے اپنی زندگی میں دعائیں مانگتی تھی عباس کے لیے, جس کو جناب فاطمہ زہرا نے ٹوٹ کر چاہا, رسول خدا نے ٹوٹ کر چاہا ہو, جس کو حسن حسین نے ٹوٹ کر چاہا, جس کو سیدہ زینب و کلثوم نے ٹوٹ کر چاہا, جسے چھوٹی سی سکینہ نے اتنا ٹوٹ کر چاہا کہ چچا کے بعد کبھی پانی نہیں مانگا, ساری آس تھے چچا, آس تھے بچوں کی. تو جس سے سب نے اتنا ٹوٹ کر چاہا خاندان اہل بیت نے, تو پھر ہم کیوں نہ اسے ٹوٹ کے چاہیں اذان محترم, کہ آج عباس لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں. میرے مولا عباس, ایسی محبت ہے زمانے کے دلوں میں عباس سے بھی, عباس کے علم سے بھی, ان کے روزے سے بھی, ان کے نام سے بھی, اور کیوں نہ محبت ہو. میرے مولا حسین نے فرمایا تھا کہ ہم پنجتن کی وحدت کو ابو الفضل عباس کہتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام کے الفاظ کہ ہم پنجتن کی وحدت کو ابو الفضل عباس کہتے ہیں. ابو الفضل عباس ہماری فضیلتوں اور خصوصیات کا مجموعہ ہے. ہم پنجتن اللہ کے راز ہیں اور عباس ہمارا راز ہے. ہم پنجتن اللہ کی حقیقت ہیں اور عباس ہماری حقیقت ہے. ہم پنجتن میں اللہ نظر آتا ہے اور ہم اپنے عباس میں نظر آتے ہیں. درود بھیج دیں محمد صلی اللہ علیہ میں آئین سے حسین کا عاشق غلام ہوں, ویسے ہوں تراب کی میں حسرت و غنی. ظاہر الف میں ہے ابو طالب کی آگہی اور سین سے حسین کی سمجھ بوجھ سازی. عباس دیکھنے میں فقط میرا نام ہے, در اصل یہ حسین کے لشکر کا نام ہے. پورا مجمع مولا عباس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جی سبحان اللہ. امام زمانہ باواز بلند صلوات.
رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. یہ نعرہ کلیش ہو گیا تھا، لیکن اب جب میں دوبارہ کہیں نتیجہ دوں گی تو میری بہن جو ہیں وہ خاموش ہو گئی تھی احترام میں کہ 2 نعرے ایک ساتھ لگیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو انشاءاللہ سب لگائیں گے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نعرہ اگر کلیش ہو جاتا ہے تو پھر وہ بکھر جاتا ہے. پھر سوچتے ہیں مجمع کہ ان کا جواب دیں، ان کا جواب دیں، درود پڑھیں یا سلوات پڑھیں یا نعرے کا جواب دیں. مولا سلامت رکھے آپ کے جذبہ ایمانی کو. تو اذان محترم عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو ہم اگر مختصر الفاظ میں، لوگوں نے تو بڑے بڑے ناموں اور القابات سے میرے غازی عباس کو نوازا کہ حضرت عباس کہ اگر علم کے پھریرے پر لوگوں کی نظر پڑی تو بے اختیار علم کے جاہو جلال کو اور جمال کو دیکھ کر ہزاروں لاکھوں شعر کہہ دیے گئے. مولا عباس کے علم کو دیکھ کر کیا جلال ہے، کیا بات ہے کہ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ عباس کے علم کے جلال کا یہ علم ہے. اور یہ علماء نے بھی لکھا، ائمہ نے بھی بتایا کہ عباس کا علم وہ علم ہے کہ سچی قسم تو، جھوٹی قسم تو دور کی بات، کوئی سچی قسم بھی اس علم پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کھا سکتا. آپ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر دیکھیں تو اللہ کی قسم یا مولا کی بار بار ہمارے منہ پہ یہ لفظ ہے کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا، خدا کی قسم ایسا ہوا. ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں، نہیں کھانی چاہیے لیکن کھاتے ہیں، عادت ہے لوگوں کی. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے ذرا مولا عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کھاؤ تو کہ کیسا ہوا، تو خوف کی لہر ریڑھ کی ہڈی سے درد بن کر نکل جاتی ہے. اذان محترم کہ وہ ہیبت، وہ جلال کہ شاعر نے کہا دل کانپنے لگتا ہے پھریرے کی ہوا سے، دل کانپنے لگتا ہے پھریرے کی ہوا سے. ارے عباس کا پرچم ہے، کوئی کھیل نہیں ہے. یہ میرے مولا عباس کے علم کی بات ہے. کسی کی نظر اگر عباس کی وفاؤں پر پڑ گئی تو بے اختیار قلم اٹھ گئے. کسی نے یا ساقی عطاشہ کربلا کہہ کر پکارا، کسی نے ابو الفضل عباس کہہ کر پکارا، کسی نے باب الحوائج کہہ کر پکارا، کسی نے چھوٹے حضرت کہہ کر پکارا، کسی نے کہا ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا عباس، مظلوم و بیکس کی آس ہے میرے مولا عباس. کسی نے سقائے سکینہ کہہ کر پکارا، کسی نے زینب کا پردہ کہہ کر پکارا، کسی نے حسین کا قوت بازو کہہ کر پکارا، کسی نے غریبوں کا آسرا کہہ کر پکارا. غرض کے اذان محترم ہزاروں اور لاکھوں اشعار صرف میرے غازی پر لکھے گئے. اور ایک اور میسج اپنے بچوں کو دوں. آج مولا عباس سے چونکہ یہ مجلس منسوب ہے تو ائمہ نے فرمایا جو مجلس مولا عباس سے منسوب ہو اس فرش ازا کی صدارت امام زمانہ قائم آل محمد خود کیا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو سرکار ولی عصر کا یہ وعدہ ہے کہ جو مجلس میرے عباس سے، ہمارے جد عباس سے منسوب ہے، تو مولا فرماتے ہیں ہمارے تمام آباء و اجداد نے ہمیں یہ ہماری ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ اس فرش ازا کی صدارت ہم خود کرتے ہیں. اور جو مومنین و مومنات غازی کے فضائل سن کر خوش ہوتے ہیں، مسائل پر گریہ کرتے ہیں، تو ہم ان کی دلی اور شرعی حاجات کو اسی فرش پہ بیٹھ کے لکھتے ہیں، ان کی قبولیت پہ دستخط کرتے ہیں اور فرشتوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں. یہ لوگ ابھی اس مجلس سے اٹھ کے باہر بھی نہیں جاتے ہیں کہ ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو جسے جو دعا مانگنی ہے آج حضرت عباس کے صدقے سے مانگ لیجیے گا. اذان محترم یہ وہ ابو الفضل عباس ہے کہ اگر عباس کی وفا کا کسی نے تذکرہ کیا تو بے اختیار پکارا کہ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. کسی نے حسن کو دیکھ لیا مولا عباس کے تو پھر کہا کہ حسن یوسف جلوہ عارض کے آگے مان ہے. ارے چہرہ پر نور ہے یا چودھویں کا چاند ہے. اذان محترم کسی نے عباس کے اگر رعب و دبدبے کا اور جلال کا ذکر کیا، دلیری کا ذکر کیا تو بے اختیار قلم اٹھ گئے اور کہا شاعروں نے کہ غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے. عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے. اور جیو بیٹا جیو، جیو بیٹا، مولا سلامت رکھیں. یا عباس یا عباس، مولا سلامت رکھیں. مولا سلامت.
سلامت ہو بیٹا. واہ. ہم کو بوقت عباس کا سہارا. مولا سلامت رکھے. دونوں ہاتھ اٹھا کے. اللہ سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو. تو اگر عباس کی بہادری کا تذکرہ کیا تو شاعروں نے کہا کہ غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر جب خاندان کا تعارف کرایا حضرت عباس کے, بھئی سارے ہی شیر تھے, تو میر انیس نے کہا کہ خود شیر ہیں جد شیر, چچا شیر, پدر شیر, خود شیر ہیں جد شیر. عباس مولا کے پورے خاندان کا تعارف کرا رہے ہیں میر انیس. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بھائی خود شیر ہیں جد شیر, چچا شیر, پدر شیر, نعرے ہیں جدا شیر کے, دل شیر جگر شیر, اور پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر, پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. اور کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر, کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر, اور اعلیٰ نہ ہو کیوں ایسے علمدار کا رتبہ, خالق جسے دے جعفر طیار کا رتبہ. درود مل کے مولا سلامت رکھے. خالق جسے دے جیو. مولا سلامت رکھے. اعلیٰ نہ ہو کیوں ایسے علمدار کا رتبہ, خالق جسے دے جعفر طیار کا رتبہ. تو آج علم اٹھے گا. یہ وہ علمدار, یہ کون علمدار ہے زان محترم؟ یہ وہ علمدار ہے کہ ساری عمر یہ علم مولا علی کے ہاتھوں میں رہا, مولا عباس کے ہاتھوں میں ساری عمر نہیں رہا. اور علم جو ہے وہ سب سے پہلے جناب شیش, پوری تاریخ ہے علم کی, میں مختصر بتاؤں گی. اسی لیے جب مولا عباس کا تذکرہ ہوتا ہے نا, سمجھ میں یہ نہیں آتا عباس کے حسن کو بیان کروں, یا آپ کے رعب و دبدبے کو بیان کروں, یا آپ کی جنگ صفین کو بیان کروں, یا آپ کی عبادتوں کا تذکرہ کروں, یا آپ کی ریاضتوں کا تذکرہ کروں, یا آپ کی وفاؤں پہ بات کروں, یا آپ کے حسن کی بات. میں نے صفین اتنی پڑھ دی, نام نہیں لینا. مولا سلامت رکھے, پڑھ دیں گے آگے کہیں انشاءاللہ. ایک جملہ سنا دوں گی صفین کے حوالے سے. میری بچیاں جو ہے نا ہر وقت جنگ صفین پڑھ دیں. میں نے کہا بھائی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تقریباً ہر عورت نے مجھ سے سن لی ہوگی مولا عباس کی جنگ صفین, اور ہر بار نہیں. یہی تو فضائل کا کمال ہے, یہی تو معجزہ ہے. اہل بیت کے فضائل ہر بار ہم پڑھتے ہیں اور ہر بار نئے لگتے ہیں. جنگ احد وہی ہے, جنگ بدر وہی ہے, خیبر وہی ہے, خندق وہی ہے, غدیر وہی, عشیر وہی. ہر سال 1400 برس سے لے کر آج تک وہی فضائل اہل بیت سن رہے ہیں, لیکن ہر سال جب سنتے ہیں ہر ذاکر کے منہ سے وہ نئے لگتے ہیں. یہی تو ذکر کا معجزہ ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا ہے زان محترم. تو علم کی آج میں مختصر سی ایک تاریخ بتاتے ہوئے, اور جو بھی پہلو مولا عباس کے میں روشنی ڈال سکی میں ڈالوں گی, کہ جناب شیس علیہ السلام کو یہ علم من جانب اللہ عطا کیا گیا. یہ انبیاء کی میراث ہے یہ علم, اور یہ علم ہوتا ہوتا انبیاء سے سرکار ختم مرتبہ تک پہنچا, آخری نبی تک آیا. ہمارے آخری نبی نے یہ علم علل اعلان کس کو دیا؟ مولا علی کو دیا. خیبر میں اعلان کر کے, کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا, جو قرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, جو محب خدا ہوگا, جو محبوب خدا ہوگا, جو محب رسول ہوگا, جو محبوب رسول ہوگا. 7 صفات بتائیں, نام چھپا لیا. نام نہیں بتایا رسول نے, جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا نام نہیں بتایا. کہتے ہیں پوری رات تمام اصحاب رسول اس فخر کے عالم میں اور اس خواہش کو دل میں لیے ٹہلتے رہے. رات کو سونا محال ہو گیا تھا لوگوں کا. میرے بابا علامہ عرفان حیدر عبدی کہا کرتے تھے, کلف لگا لگا کے کپڑوں پر لوگ تیار ہو کے ٹہل رہے تھے کہ کون مرد ہوگا جس کو کل علم ملے گا. اور سب کی یہ مولا علی کا تو تصور ہی نہیں تھا, اس کہ مولا تو تھے ہی نہیں خیبر میں, انہیں تو بلایا گیا تھا, شعب چشم تھا, انہیں تو چھوڑ آئے تھے رسول. تو اذان محتم سب کی خواہش تھی کہ علم اسے ملے, لیکن
جب صبح ہوئی سب جانتے ہیں کہ پھر میرے سرکار نے مولا کائنات کو بلایا اور پھر مولا علی کو باقاعدہ علم عطا کیا گیا خیبر میں. تو یہ علم وہ ہے کہ جو مولا علی کے پاس تمام جنگوں میں رہا اور ساری جنگیں میرے علی نے اس علم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لڑی. چاہے بدر ہو، خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، صفین ہو اور جمل ہو، جتنی بھی جنگیں ہیں اور نہروان ہو، جتنی بھی جنگیں مولا علی کے ہاتھوں میں رہا یہ علم. تو علمدار کا لقب مولا علی کو پھر بھی نہیں ملا، فقط 9 گھنٹے کے لیے یہ علم عباس کے ہاتھوں میں آیا. باقاعدہ علی اعلان جو علم دیا جناب سیدہ زینب نے اور مولا حسین نے صبح عاشور سے لے کے اور عصر عاشور تک باقاعدہ 10 محرم کو یہ علم میرے مولا حسین اور سیدہ زینب شہزادی نے دیا. عباس تم ہمارے قافلے کے علمدار ہو بیٹا، یہ علم تمہارے حوالے. عباس کے ساوت بازوؤں کے حصار میں اس علم کا آنا تھا. 9 گھنٹے 10 گھنٹے ہی تو اٹھایا عباس نے علم، مگر اذان محترم قیامت تک کے لیے علمدار کا لفظ میرے قاضی سے منسوب ہو گیا. اب علم بھی عباس کا ہے، یہ مشکیزہ بھی عباس کا ہے، علمداری بھی عباس کی ہے، اور یہ وہ علم ہے جس کے سائے میں آ کر ہمیں لگتا ہے ہم کائنات کے مضبوط ترین حصار میں آ گئے، ہمیں سب کچھ مل گیا. جی جی مل کے رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو. تو کہتے ہیں کہ اس انداز سے مولا عباس نے فقط 10 گھنٹوں کے لیے علم اٹھایا کہ قیامت تک کے لیے یہ علم اور علمداری فقط عباس کا منصب بن گئی. اب علمدار ہے تو میرا مولا عباس ہے صرف، اور کوئی نہیں ہے. اور سرکار ناصر الملت علی مقامہ اپنے مستقل دباچے میں لکھتے ہیں اس علم کی عظمت کیا ہے. فرماتے ہیں روز عاشورہ سے لے کر روز قیامت تک، جب تک قیامت کی سحر نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ ہر شب جمعہ کربلا کی سرزمین پر نازل ہوتے ہیں، اور عباس کے علم کے سامنے 70,000 ملائکہ عرش سے اترتے ہیں اور عباس کے علم کو سلامی پیش کرتے ہیں، عباس کے علم کو سلام کرتے ہیں. تو فرشتے طواف کرتے ہیں عباس کے علم کا. یہ میرے غازی کے علم، اور اس علم پہ ہاتھ رکھ کے آپ جو مانگیں آپ کو ملتا ہے. کبھی مانگا آپ نے؟ آپ مانگیں جو بھی دعا مانگتے ہیں آپ، عقیدہ شرط ہے، محبت اور مودت شرط ہے، جو بھی مانگو گے غازی عطا کرے گا. اس علم کا معجزہ یہ ہے، اور مولا عباس کے روزے کا معجزہ یہ ہے. کہتے ہیں کہ ایسے ایسے معجزات مولا عباس کے روزے میں کہ جو ناممکن دعا آج میں کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ میرا مولا پہ اتنا عقیدہ، اور عقیدے کی منزلوں پر سب کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا. کوئی عقیدے کے 10ویں پائدان پر ہے، کوئی 8ویں پائدان پر ہے. معرفت ہے اہل بیت کی منزلوں میں، کوئی 5ویں پائدان پر ہے. عقیدہ بڑھائیے، معرفت بڑھائیے. کہتے ہیں کہ ناممکن دعا مانگنا آج جو اب تک پوری نہ ہوئی ہے، غازی کا واسطہ، غازی کے علم پر سکینہ کا واسطہ دے کے مانگنا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں نا، جب مولا کے حرم میں آتے تھے، تاریخ بھری پڑی ہے، تو اپنے سروں کے تاج اتار کر عباس کے قدموں میں رکھ دیتے. ملکائیں آتی تھی، اپنے نولک کے ہار اتار کر مولا کے روزے پہ چڑھا دیا کرتی، چڑھاوے، اور پھر دعائیں مانگتے تھے، مولا پوری کرتے تھے. جبھی تو شاعروں نے کہا کہ قطرے کے عوض لال و گوہر دیتے ہیں عباس، دامن در مقصود سے بھر دیتے ہیں عباس. یہ وہ عباس ہے اذان محترم کہ باب الحوائج آقا کہ آپ مانگ کر تو دیکھیے. ناممکن دعا جس کے اولاد نہیں ہے مولا عطا کرتے ہیں. 8 محرم کو منت مان لیجئے، ہمارے بچے علم اٹھاتے ہیں، مولا ہمارے بچوں کو ان بازوؤں کو سلامت رکھے جو علم عباس اٹھا کر آگے آگے چلتے ہیں. اذان محترم کہ ہم وارث ہیں، اس علم کا اصل وارث تو پردہ غیبت میں ہے. جب میرے مولا آئیں گے سرکار والی اثر علم عباس بھی ساتھ ہوگا، لیکن اس وقت ہمارے بچے، یہ نسلیں ہماری وارث ہیں. یہ علم عباس جب اٹھا کر چلتی ہیں، اور جو بھی دعا مانگو، جب بچے سقہ بنتے ہیں 8 محرم، لوگ رشک کے عالم میں حسرت سے دیکھتے ہیں. غیر مذاہب کے لوگ بھی ہمارے علم پر آ کر دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں. میں اگر اپنی باتیں بتاؤں نا کہ مجھ سے کس کس نے دعا منگوائی اور کیسے کیسے پوری ہوئی، تو پوری 5 تو بنے گا، عشرہ نہ بھی بنے. 5 مجلسیں صرف یہی واقعات کے
دوسرے مذاہب کے لوگوں نے. ہم لوگوں نے تو مانی، مگر اہل سنت والجماعت سے بھی جو لوگ ہیں، اس لیے کہ حسین تو سب کا ہے، یہ فرشی اعلیٰ تو سب کا ہے. یہاں تو ہندو بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، جو بھی اس فرش پہ آ کے بیٹھے. تو جس نے دعا منگوائی عباس کے صدقے میں وہ قبول ہوئی ہے اذان محتم. تو یہ وہ عباس کی جسے مولا علی نے اپنی دعاؤں میں مانگا. میرے مولا نے جب دعا مانگی اور جب حضرت عباس گود میں آئے ہیں آغوش جناب ام البنین میں چاند بن کر اترے، تو ایسا لگا کہ جناب ام البنین کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی. اور بے اختیار جناب سید محسن نقوی نے قلم اٹھا کر کہہ دیا کہ نوبت بجی سجی و خیالوں کی انجمن، نوبت بجی سجی و خیالوں کی انجمن، پیدا ہوئی جبین تخیل پہ ایک شکن، ابھری شفق میں ڈھل کے نکھرتی ہوئی کرن، اور پہنا عروس وقت نے غیرت کا پیرہن. ابھرا ہے ماہتاب جو ام البنین کا، ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا. یہ عباس کی جیے جیے صلی اللہ. تو جب مولا عباس اس دنیا میں آئے، چاند کا ٹکڑا، قمر بنی ہاشم، حسن ایسا کہ اگر گلیوں میں مدینے کی عباس کی سواری نکل جاتی تھی، کاروبار زندگی بند ہو جاتا تھا. یہ روایت میں بار بار پڑھتی ہوں، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. میں سوچتی ہوں آنکھیں بند کر کے کیسا ہوتا ہوگا. کہتے ہیں جب مرتجز پہ سوار ہو کر، اور مرتجز وہ گھوڑا، وہ اعلیٰ ترین نسل کا گھوڑا، کہ جب وہ اپنی گردن اونچی اٹھاتا تھا نا، تو جو پشت پر سوار بیٹھا ہوتا تھا، خاندان بنی ہاشم میں سبھی کے قد لمبے تھے، لمبے چوڑے خوبصورت، شیروں کے شیر تھے، سارے ہی شیر تھے. کہتے ہیں جتنا بھی لمبا قد ہو، خاندان بنی ہاشم کا جو فرد بھی مرتجز پر بیٹھتا تھا تو مرتجز کی گردن اتنی اونچی تھی کہ اپنے سوار کو چھپا لیتا تھا. سامنے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. اور کمر میں خم آ جاتا تھا، تاریخ میں ہے یہ. اور پیچھے سے دم کے حصے کو بھی وہ کھلا کر اس طرح اونچا کر لیتا تھا کہ نہ سوار پیچھے سے نظر آتا تھا اور نہ ہی سامنے سے نظر آتا تھا. لیکن فقط عباس علمدار کے لیے لکھا ہے. جب عباس مولا ہمارے بیٹھتے تھے نا مرتجز پہ، کہتے ہیں مرتجز انہیں چھپا نہیں پاتا تھا. اور پھر عالم یہ تھا، کمر سے لے کر سر تک عباس نظر آتے تھے. اور کہتے ہیں جب مدینے کی گلیوں میں عباس کی سواری نکلتی تھی تو کاروبار زندگی بند ہو جاتا تھا. اور دکاندار، کہتے ہیں یہاں تک لکھا ہے، سودا اگر ترازو میں سودا تول رہے ہوتے تھے دکاندار، اور یوں عباس کی سواری گزر جائے تو ہاتھ میں ترازو کانپنے لگتا تھا، عباس کے چہرے پر نظر جم جاتی تھی اور دکاندار پلکیں جھپکنا بھول جاتا تھا. ایک مرتبہ اذان میں سختے کی کیفیت میں کہتا تھا سودا چاہے ہزاروں ہی کا سودا کیوں نہ ہو، کہتا تھا سودا بعد میں ہوگا، پہلے عباس کو تو دیکھ لوں. بالا خانوں پہ، چھتوں پہ لوگ آتے تھے، آوازیں دے جلدی جلدی آؤ پر. قمر بنی ہاشم کی سواری آج مدینے کی گلیوں میں نکلی ہوئے. علی کا شیر، علی کا لال آج مدینے کی گلیوں میں آ رہا ہے. تو کہتے ہیں ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے اور راستے بند ہو جاتے تھے جب. اور مولا علی اکبر بھی اگر ساتھ ہوتے تھے، اور کہتے ہیں اکثر چچا بھتیجے ساتھ نکلتے تھے، جناب علی اکبر اور جناب عباس. کہتے تھے سارا بازار بند اور سارا مدینہ ان کے چہروں کو دیکھتا تھا. اور جناب علی اکبر کے چہرے پر نقاب ہوتی تھی تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے تھے کہ اپنے رخ سے نقاب پلٹ دیجئے، ہم شبیہ محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اور جب علی اکبر اگر نقاب پلٹ دیتے تھے قیامت آ جاتی تھی. ان کے حسن کا یہ عالم تھا. اور پھر لوگ کہتے تھے کہ دیکھو تو صحیح کہ آگے آگے محمد مصطفیٰ کی شبیہ، پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ کی شبیہ آ رہی ہے، درود بھیجے محمد علیہ. یہ حسن کا عالم. جی سلامت رہو بیٹا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. آنسو اٹھا کے پنجہ کھول کے کنجوسی مت کر، نعرہ یا علی یا جیو جیو. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. میری بہن کو مولا شفا
شفا کلی صحت کاملہ مرحمت فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں خواتین بیٹھی ہیں بس مولا آپ کو سلامت رکھے. سب کے پاس مائک ہونا چاہیے تھا ایک ایک. اب اتنا خوبصورت آواز میں وہ پڑھ رہی ہیں، وہاں مائک ہونا چاہیے تھا. مولا سلامت رکھے. پڑھیں جی. شہزادے مولا سلامت رکھے. بے شک ہے اکبر. جیو بیٹا جیو. گزر گئی پھر بھی جب اذان ہے. سبحان اللہ. جی مولا سلامت رکھیں آپ کے جذبہ ایمانی کو. تو یہ عالم تھا حسن کا. میں کہہ رہی تھی نا میں حسن بیان کروں، میں سجدے بتاؤں مولا عباس کے، میں آپ کی وفائیں بتاؤں، علم کی بات کروں، شجاعت کی بات کروں، کیا 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 کیسے میں سمندر کو کوزے میں بند کر دوں. سمجھ میں نہیں آتا اذان محترم. یہ موضوعات ایسے ہیں پورے پورے عشروں کے موضوعات ہیں کہ آپ سنتے رہیں اور مجمع پیمانہ بن کر چھلکتا رہے اور ہم پڑھتے رہیں اور یہاں گھڑی ہی نہ ہو، ہم ٹائم بھی نہ دیکھیں. درود بھیج دیں محمد والے محمد کا. مولا سلامت رکھیں. تو کہتے ہیں کہ جب گلیوں میں سواری شہزادوں کی آتی تھی. اچھا مولا عباس کا یہ دستور تھا کہ غازی عباس شہزادہ علی اکبر کے ساتھ جب چلتے تھے تھوڑا سا پیچھے ہو کے چلتے تھے اور سر کو جھکا کے چلتے تھے، اور شہزادہ علی اکبر سر کو اٹھا کے چلتے تھے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ تو چچا ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں اکبر سے، تو آپ ان کے احترام میں یا کس وجہ سے سرکار آپ جو ہیں سر جھکا کے کیوں چلتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بے شک چچا بھتیجے ہیں ہم، لیکن علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں. علی اکبر محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہیں. میں علی اکبر کا احترام اسی لیے کرتا ہوں کہ اکبر شبیہ محمد مصطفیٰ ہیں اور میں شبیہ علی مرتضیٰ ہوں. جس طرح سے سپر بن کر ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے جناب مولا علی اور رسول خدا، اسی طرح ساتھ ساتھ مولا عباس چلا کرتے تھے اور کاروبار زندگی بند ہو جاتا تھا. لوگ پلکیں اور آنکھیں جھپکنا بھول جاتے تھے. اتنے حسین تھے آپ کے مولا عباس اور سارے ہی خاندان بنی ہاشم. لیکن چاندوں کا چاند مطلب سب خوبصورت ہے. اب کسی خاندان میں سارے ہی کزنز آپ کے حسین ہوں، پھوپھی زاد بہن بھائی بھی حسین ہوں، چچا زاد بھی حسین ہوں. حسن یہ تمام چیزیں ورثے میں ملتی ہیں نا. حسن ہے، علم ہے، اور خاندان بنی ہاشم کو تمام چیزیں ورثے میں ملی تھی. علم ورثے میں ملا تھا، شجاعت ورثے میں ملی تھی، حسن ورثے میں ملا تھا، سخاوت ورثے میں ملی تھی، وفائیں ورثے میں ملی، سب کچھ ورثے میں ملی. سارے ہی شیروں کے شیر تھے. تو اب اس میں سے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنے سارے کزنز ہیں آپ کے، کون سا والا زیادہ خوبصورت ہے، کون سی بیٹی زیادہ حسین ہے، کون سا بیٹا زیادہ حسین ہے؟ سارے ہی حسین ہیں. تو اب آپ تصور کیجئے جناب قاسم کا اگر میں حسن بتاؤں نا آپ ختم ہو جائیں سب لوگ. اتنے حسین تھے جناب قاسم ابن حسن. کہتے ہیں کہ جب میدان میں گئے ہیں نا وہ تو چہرے سے اچھا ایک کرتا پہن کے گئے تھے سبز رنگ کا اور اوپر زرہ نہیں پہنی ہوئی تھی. نازک بدن شہزادے تھے نا، زرہ پہنتے تھے یا موٹے کپڑے کا کرتا تو بدن پہ چھالے پڑ جاتے تھے. اتنے نازک جناب قاسم. مولا نے کبھی بھی موٹے کپڑے کا کرتا نہیں پہنایا قاسم ابن حسن کو. تو کہتے ہیں جب میدان میں گئے، جب بھی ایک باریک سا کرتا پہن کر گئے تھے تو کہتے ہیں اتنے حسین تھے کہ یزیدی فوج کا جو لشکر تھا نا حیران ہو کر قاسم ابن حسن کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ نور کی جو شعائیں پھوٹ رہی تھی جناب قاسم کے چہرے سے، تو ایک حالہ بنا ہوا تھا نور کا، اور سب کہہ رہے تھے یہ انسان ہے یا یہ ملک ہے. اور پھر شاعر نے کس طرح سے اس لفظوں کے موتیوں میں اس وقت کو پرویا اور اس حسن کو. کہتے ہیں کہ حیران تھا لشکر یہ ملک ہے کہ بشر ہے. جب جناب قاسم ابن حسن اتنے خوبصورت، علی اکبر بہت حسین، امام حسن بہت حسین، مولا حسین بہت حسین، مولا عباس بہت حسین، کہنے کا مطلب سبھی بہت حسین تھے.
سبھی چاند تھے، لیکن ان چاندوں کا جو چاند تھا اس کو قمر بنی ہاشم عباس علمدار کہا جاتا ہے، جو چاندوں کا چاند تھا۔ تو یہ شعر مکمل کر دوں، میرا موضوع نہیں ہے قاسم ابن حسن، بس شعر مکمل کہ جب میدان میں قاسم ابن حسن پہنچے ہیں تو شاعر نے کہا مجمع جو لشکر جو تھا نا، وہ لوگ کہتے ہیں ہم اس پہ تلوار نہیں اٹھائیں، بعض لوگ تو رونے لگے تھے، اتنے حسین اتنے خوبصورت کہ میر انیس نے کہا حیران تھا لشکر یہ ملک ہے کہ بشر ہے، گیسو ہے کہ حالہ ہے جبی ہے کہ قمر ہے، گیسو ہے کہ حالہ ہے جبی ہے کہ قمر ہے، اور یہ ابروؤں کی بیت ہے یا حسن کا گھر ہے، ارے پلکیں ہیں کہ سر پنجائے شہباز نظر ہے، پلکیں ہیں کہ سر پنجائے شہباز نظر ہے، اور یہاں دیدہ آہو بھی نگاہوں سے گرے ہیں۔ دیدہ آہو کسے کہتے ہیں؟ ہرنی کی جو آنکھ ہوتی ہے، ہرن کی جو آنکھ ہوتی ہے اس کی بیوٹی کی بات ہو رہی، کہہ رہے ہیں یہاں دیدہ آہو بھی نگاہوں سے گرے ہیں، ارے آنکھیں ہیں کہ دو شیر نیستاں میں کھڑے ہیں، آنکھیں ہیں کہ دو شیر نیستاں میں کھڑے، یہ قاسم ابن حسن کی حسن کا علم۔ تو عزیزان محترم اتنے حسین، تو جو چاندوں کا چاند تھا اسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، عباس علمدار۔ اور سمیٹتے ہوئے میں آگے لے کر چل رہی ہوں کہ جناب ام البنین جب گود میں آئے ہیں تو آپ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی۔ جناب فاطمہ زہرا زندگی میں دعائیں مانگتی تھی عباس کے لیے، وہ جانتی تھی کہ میرے حسین کا قوت بازو آئے گا۔ بی بی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں چاہتی ہوں، میں اجازت دیتی ہوں علی آپ کو برضا اور رغبت کہ آپ مادر عباس سے ابھی میری زندگی میں عقد کر لیجئے تاکہ میں اپنی زندگی میں اپنے عباس کو دیکھ لوں، اپنے حسین کے قوت بازو کو دیکھ لوں۔ مگر میرے مولا نے فرمایا تھا کہ نہیں شہزادی، آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد عباس اس دنیا میں آئیں گے۔ تو خصوصاً وصیت کی تھی جناب سیدہ زینب کو، جب میرا بیٹا عباس دنیا میں آئے نا، پہلے اس کے بازوؤں کے بوسے لینا، زینب اس کے بازوؤں کے بوسے لینا، اس کی پیشانی کا بوسہ لینا، اس کا صدقہ اتارنا، اور اس کے کان میں جب ایک جملہ کہنا، اور وہ جملہ میں آپ کو بی بی کا نہیں سنا رہی ہوں، بس اتنا بتا رہی ہوں۔ جب مولا عباس پیدا ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے مولا عباس، تو جناب ام البنین نے کہا شیر بیٹا شہزادہ آنکھیں نہیں کھول رہا، مولا علی کے ہاتھوں میں تھا۔ مولا نے کہا میرا بیٹا ہے، ایسے آنکھیں نہیں کھولے گا۔ حسین مولا کو آواز، حسین اپنی گود میں لو بیٹا اپنے قوت بازو کو۔ جب مولا حسین نے اپنے آغوش میں لیا، عباس نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور چہرہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھی، آپ لائٹ بند کیجئے گا، جب میں مصائب سے مسلسل ہو جاؤں گی تو فضائل کی منزلیں وہ ہیں۔ تو عزیزان محترم آنکھوں کو جو ہے وہ ابھی لائٹ کھول دو بیٹا، ابھی جب میں شروع کروں گی مصائب انشاءاللہ درود بھیج دیں محمد، یہ محمد وعلى محمد۔ تو آنکھوں کو کھولا اور امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت حضرت عباس نے کی۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اس کا نام ہم عباس رکھیں گے۔ عباس کے نام کی معنی بپھرا ہوا شیر، بپھرا ہوا، اور عباس کے روزے کو بھی الارین کہتے ہیں۔ الارین عربی میں شیر کی کچھار کو کہتے ہیں، جہاں پر شیر رہتا ہے شیر کی کچھار، جہاں پر شیر کی حکومت ہوتی ہے، تو روزہ عباس کو کہتے ہیں الارین، شیر کی کچھار۔ تو یہ وہ شیر ہے زان محترم۔ اب بی بی زینب نے گود میں لیا، اپنے بھائی کو سینے سے لگایا، کان میں عباس کے کچھ کہا۔ مولا علی کہتے ہیں زینب آپ نے کیا کہا عباس کے کان میں؟ کہا اماں نے ایک وصیت کی تھی، وہ کہی ہے ہم نے عباس کے کان میں۔ مولا علی نے فرمایا ذرا زور سے فرمائیے آپ کی اماں فاطمہ زہرا نے کیا وصیت کی تھی؟ کہا بابا جب اماں اس دنیا سے جا رہی تھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب عباس اس دنیا میں آئے تو اس کے کان میں آہستہ سے کہنا کہ تمہیں ہماری ماں فاطمہ زہرا نے سلام بھیجا ہے عباس کہ تم ہمارے حسین کے قوت بازو ہو۔ تو یہ وہ عباس علمدار ہے زان محترم کہ کیا خوش نصیب بیٹا۔ تو جناب ام البنین کی گود میں انہوں نے خواب دیکھا تھا، یہاں سے میں آگے سے مصائب سے مسلسل ہو جاؤں گی، کہ چاند مولا علی سے عقد سے پہلے خواب دیکھا تھا، عقد نہیں ہوا تھا ابھی جناب فاطمہ کلابیہ کا، عقد سے پہلے خواب میں دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک چاند اور 3 ستارے اترے ہیں، اور چاند ہے 14ویں کا، چمک رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے سینے سے لگا لیا اپنے دامن کو، میرے دامن میں اترے ہیں نا وہ چاند ستارے، میں نے سینے سے جو لگایا مجھے ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ کہتی ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو میں نے اپنے دامن کو خالی پایا، تو میرا دل بیٹھ گیا اور میں نے علی سے مولا کائنات سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا۔ نہیں مولا علی سے نہیں کہا، معاف کیجیے گا ابھی تو عقد نہیں ہوا،
یہ وہ دوسرا خواب ہے، وہ بھی سناؤں گی جو مولا علی سے عرض کیا تھا میری بیوی نے. ابھی اپنی مادر گرامی سے کہا جناب فاطمہ کلابیہ نے کہ اماں جان میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ ایک چاند آسمان سے اترا اور 3 ستارے اترے میری گود میں. ان کی ماں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے ایک بزرگ ہیں، خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، چلو ان سے پوچھ کے آتے ہیں تعبیر کیا ہے. گئی ماں بیٹیاں اور تعبیر پوچھنے لگیں، پورا خواب بزرگ کو بیان فرمایا. بزرگ نے رشک کے عالم میں جناب فاطمہ کلابیہ کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ تمہاری یہ بیٹی بڑی بھاگوان، بڑی خوش نصیب ہے، بہت جلدی اس کا ایک بڑی جلیل القدر اور ایک عظیم ہستی سے عقد ہوگا اور خدا اس کو 4 بیٹے عطا کرے گا. اس کا جو پہلا بیٹا ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کے مانند ہوگا، جو اس نے دیکھا نا چاند اتر رہا ہے اس کے دامن میں، 14ویں کے رات کے چاند کے مانند ہوگا اور وہ ہمارے قبیلے میں بڑی عزت پائے گا. اور 3 ستارے جو ہیں وہ اس کے 3 بیٹے ہوں گے. ایک مرتبہ اذان محترم ان کی ماں نے جب بیٹیوں کی خوش نصیبی کی خبر ماں کو پہلے ہی مل جائے تو ماں نصیبوں کی تو دعا مانگتے ہیں نا ہر انسان، بیٹی کا نصیب اچھا ہو. اب اتنا حسین نصیب کہ بیوی آئی ہیں اور اسی کے بعد جو ہے خواب کی تعبیر مل گئی کہ 4 بیٹے عطا ہوں گے. پہلا بیٹا 14ویں رات کے چاند کے مانند ہوگا. اور کہتے ہیں کہ پھر جناب عقیل علیہ السلام آئے اور عقد کا پیغام لائے، مولا علی سے عقد ہوا اور پھر بیوی آپ کے گھر آئیں. تو یہ محبتوں کا عالم تھا، یہ ماں کی پرورش تھی جناب ام البنین کی. ام البنین بیٹوں کی ماں، 4 بیٹے برابر کے، بیٹوں کو نہیں روئی، برابر کے 4 بیٹے حسین پہ قربان ہو گئے تھے کربلا میں. سلام ہو ہمارا، مگر یہ ماں وہ ہے کہ جو اپنے بیٹوں کو نہیں روئی، حسین کو روئی. امام حسین علیہ السلام کا ماتم کیا ہے جناب ام البنین نے. اور تربیت کیسے کی اپنے بچوں کی. مولا عباس سے کہتی تھی، میری بہن نے کہا تھا عباس اور حسین کی محبت بیان کرتے ہوئے مصائب سے مسلسل ہو جائیے گا، تو میں عباس اور حسین کی محبت بتا رہی ہوں، اشکوں کی فرات خود آپ کی آنکھوں سے بہے گی. عباس اور حسین کی محبت کا یہ عالم تھا اذان مطلب، اور ماں کی تربیت بھی تھی کہ جناب ام البنین حضرت عباس سے کہا کرتی، دیکھو بیٹا تم ان کے غلام ہو، یہ شہزادے اور شہزادیاں ہیں. عباس میں کبھی یہ نہ دیکھوں کہ تمہاری نظر حسین اور حسن کے قدموں سے اوپر گئی ہو. جب جناب زینب بلائیں، جب تمہیں شہزادیاں بلائیں تو تمہاری نظریں اور سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، قدموں سے اوپر نظر نہ جائے، اس لیے کہ تم غلام ہو، وہ آقا ہیں، وہ سردار ہیں، وہ سید و سردار ہیں، ہم غلام ہیں. تو اذان محترم اس انداز سے اب تربیت شروع ہوئی. اب مولا عباس جب بڑا ہونا شروع ہوئے، سن سال کی منازل طے کرنا، تو عباس کے لیے یہ فخر کی منزل تھی کہ جہاں مولا حسین بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، عباس اپنی آبا سے اگر دھوپ آ رہی ہوتی تھی ایسے سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. مولا حسین کی نالین اپنے سینے سے لگا کر پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. پوری رات عباس جاگتے تھے. کیوں جاگتے تھے؟ ماں نے کہہ دیا تھا کہ آقا حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، راتوں کو اٹھ کر حسین پانی مانگتے ہیں. بیٹا ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی پہر میں پانی مانگے اور پانی دینے میں دیر ہو جائے. یہ شب داری تھی. بی بی فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی بی بی زینب کو کہ بیٹا حسین کی، کیوں ہم کربلا میں سب پیاسے تھے نا، ہم یاد کرتے ہیں امام حسین کی پیاس کو. کیوں کہ فطرت میں اتنی پیاس تھی مولا حسین کی کہ راتوں کو اٹھ کے تھوڑی دیر پہ پانی پیتے تھے. پیاس بہت لگتی. تو کتنے پیاسے ہوں گے کربلا میں حسین. جبھی تو کہتے ہیں پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی. تو امام کی پیاس کو ضرور یاد کیا کرو عزاداران حسین. تو مولا عباس شب داری کیا کرتے تھے کہ ایک واقعہ ہے کہ رات کیا مولا حسین سینے سے لگا کر کہا کرتے، عباس بیٹا سو جایا کرو میری جان، میرے لال اتنا پوری رات کیوں جاگتے ہو؟ تو کہتے تھے آقا یہ میں نہیں جاگ رہا، یہ میرا مقدر جاگ رہا ہے، یہ میرا نصیب جاگ رہا ہے. آقا مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے لیے راتوں کو جاگنا، آپ کے سر پہ سایہ کرنا، آپ کا مصلی بچھانا، آپ کا بستر بچھانا، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا مجھے اچھا لگتا ہے. یہ ماں کی محبت تھی نازدار. کہتے ہیں رات کے ایک پہر میں میرے مولا حسین کو پیاس لگی اور مولا نے پانی مانگا. چھوٹے سے عباس تھے، تیز گئے، کوزے میں پانی بھرا. اب جو پانی لے کر آئے تو مولا حسین کی دوبارہ آنکھ لگ چکی تھی. ادب کا تقاضا یہ تھا کہ عباس نے مولا حسین کو سوتے سے اٹھایا نہیں. عزاداروں ساری رات پانی کا، سردیوں کی رات تھی، لکھا ساری رات چھوٹے سے عباس پانی کا کوزہ ہاتھوں میں لے کر سرانے کھڑے. جب تھک گئے تو بیٹھ
گئے مولا کے پلنگ کے نیچے بیٹھ گئے مولا کہ جب آنکھ کھلے گی اس وقت میں اپنے سرکار کو پانی. کہتے ہیں فجر کا وقت نمودار ہوا نا عزاداروں, دل کھول کے ماتم کرنا آج, عباس اور حسین کی محبت کا اور اس پیاس کا ماتم کرنا عزاداروں, اس مشق کا ماتم کرنا جو مشق عباس کے علم سے منسوب ہو گئے. کہتے ہیں عزادارہ نے حسین کہ جب مولا فجر کے لیے اٹھے ہیں امام حسین کی آنکھ کھلی تو دیکھا ننھے عباس ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے, چہرہ نیلا ہو گیا تھا سردی کی وجہ سے, ہاتھوں میں پانی کا کوزہ لیے زمین پہ بیٹھے. میرے مولا حسین نے تڑپ کر عباس کو اپنی گود میں لے لیا, اپنی باہوں میں سمیٹ لیا. عباس میرے لال, میرے بیٹے, میری جان, کب سے بیٹھے ہو؟ کہا رات کے آدھے پہر میں موقع اپنے پانی مانگا تھا, جب ہم پانی لائے تو آپ کی آنکھ لگ چکی تھی, بس جب سے بیٹھے ہیں اتنا پیار آیا حسین کو. کہا اتنی محبت کرتے ہو اپنے آقا سے؟ جی آقا ہماری جان آپ پہ قربان, ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کے قربان ہو جائیں. تو میرے مولا حسین کو بھی ایسی محبت تھی اپنے عباس سے. عزاداروں مسجد کا منظر ہے اور میرے مولا علی خطبہ فرما رہے ہیں. عزادارہ نے امام اصحاب سے مجمع بھرا ہوا ہے, علی مولا خطبہ دے رہے ہیں اور میرے مولا حسین نے, سب کی نظریں جو ہیں علی کے چہرے پر ہیں مگر عباس کی نظریں حسین کے چہرے. یہی حق ہے رونے کا. عباس کی نظریں حسین کے چہرے پر. ادھر حسین نے قمبر سے پانی مانگا, ننھے عباس جلدی سے اٹھ گئے کہ قمبر ہم پانی دیں گے اپنے آقا کو. مولا پانی لے کر کہتے ہیں تاریخ میں ہے عباس نے کوزے میں پانی بھرا اور جب ہاتھوں میں لے کر چلے تو پانی چھلکنے لگا تو ننھے عباس نے وہ کوزہ سر پر رکھ لیا, صرف اس لیے تاکہ جلدی جلدی سے میں اپنے مولا تک پہنچاؤں. پانی چھلک چھلک کے گر رہا تھا اور جب حسین تک عباس پہنچے ہیں نا عزاداروں, اور جب سر سے کوزہ اٹھایا تو پانی کا کوزہ خالی ہو چکا تھا. عباس کے چہرے پر وہ حسرت و یاس آ گئی کہ مولا علی سے برداشت نہ ہوا. علی نے منبر سے خطبہ چھوڑ دیا اور تیزی سے آئے سینے سے لگا کر اتنا روئے ہیں مولا علی, اتنا روئے عزاداروں. اصحاب نے پوچھا کہ یہ تو بھائی سے بھائی کی محبت ہے, آقا اتنا کیوں روئے؟ کہا مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ گیا کہ میرا عباس اسی طرح حسین کی پیاس بجھانے کے لیے, بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لائے گا, مشق سکینہ بھی بھر لے گا. کوشش یہی ہوگی مشق خیموں تک پہنچائے, مگر جیسے آج عباس کی کوشش تھی نا کہ یہ کوزہ پانی کا حسین تک پہنچائے, مگر کوزہ خالی ہو چکا تھا. آج عباس کے کپڑے پانی سے تر بتر ہیں, اس دن عباس کے کپڑے خون سے تر بتر ہوں گے. اور عباس کی حسرت و آس اس وقت ٹوٹ جائے گی جب مشق سکینہ میں تیر لگے گا. عباس کی جان ہوگی اس مشقی سے. یہی حق ہے رونے کا, ہاں لالارو یہی حق ہے رونے کا. عباس کی آس کا ماتم, زینب کا پردہ عباس, سکینہ کی آس عباس, ام البنین کی تربیت کا شاہکار عباس. عزادارہ نے امام وہ ماں ہے جناب ام البنین کہ جب یہ اجڑا ہوا قافلہ مدینے میں آیا نا اور بی بی زینب تڑپ تڑپ کے بتا رہی تھی اماں ام البنین میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا, میں دیکھ رہی تھی, قرآن سر پر لیے علی اصغر کے تیر ایسے لگا, علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل ایسے لگا. تو جناب ام البنین تڑپ تڑپ کر پریشان ہو کر ایک جملہ بار بار پوچھ رہی تھی, بس مجھے اتنا بتا دو جب گردن شبیر پہ خنجر وہ رما تھا, بس اتنا بتا دو میرا عباس, میرا عباس کہاں تھا؟ میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی, میرے عباس کی زندگی میں تو یہ قیامت نہیں آئی. کہا تیرے عباس کے بازو کٹ گئے تھے اماں, عباس
بے وفا کی حد ختم ہو گئی تھی اماں کہ جب میرا عباس علم لے کر چلا، مشق لے کر چلا، عباس نے گھوڑے کو دریا میں اتار دیا تھا۔ ام البنین بی بی زینب کربلا والوں کا مسائب سناتی تھی، واقعات سناتی تھی، پوری مجلس ہوتی تھی عزاداروں۔ ایک مرتبہ ام البنین جناب شہزادی ام البنین سے فرمایا کہ تیرے عباس پر وفا کی حد ختم ہو گئی۔ جب میرا غازی چلا تھا نا، میرا بھائی حسین کہہ رہا تھا علم کو دیکھ دیکھ کر علی اکبر بتانا تو صحیح میرے عباس میری کمر کی طاقت جواب دے گئی، مجھے نظر بھی نہیں آتا، کھڑا نہیں ہوا جاتا، میری جان لے گیا عباس۔ علم کو اکبر دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے بابا اب علم تیزی سے دریا کی طرف جا رہا ہے، چچا دریا کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا ایک مرتبہ علم نیچے کی طرف اترا نا اماں، علی اکبر نے کہا بابا ایسا لگتا ہے کہ چچا دریا کی ترائی میں اتر رہے ہیں۔ عباس ترائی میں اترے، سانسوں کو روک لیا، جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پانی کی سانس میں اترنے لگی نا، سانس روک لی تھی کہ میری بچی پیاسی ہے، سانس بھی نہیں لی عباس نے کہ یہ ہوا کی خنکی میرے اندر نہ اترے۔ عزاداروں مشکیزہ بھرا سکینہ کا، مشکیزہ بھر کے چلے میرے مولا عباس۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا اب علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ حسین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عزاداروں علی اکبر نے چیخ مار کے کہا بابا مجھے نہیں پتا، بس علم نے دائیں سے بائیں کو گردش لی۔ حسین نے تڑپ کر کہا آئے میرے عباس کے بازو کی خیر، بابا علم نے بائیں سے دائیں کو گردش لی، میرے غازی کے بازوؤں کی خیر، بابا اب علم ہچکولے کھا رہا ہے، بابا علم ٹھنڈا ہو گیا، علم نظر نہیں آتا، مجھے نہیں پتا میرا مولا بھائی کے لاشے میں کیسے پہنچا، بس ایک جملہ کہا عباس غریب بھائی آ گیا، میرے مولا عباس۔ دو جملوں کی زحمت عزاداروں۔ ایک مرتبہ غازی کہتے ہیں آقا مجھے معاف کر دینا، بازو نہیں ہے عزاداروں۔ ام البنین نے تڑپ کے بس یہی پوچھا تھا جناب زینب سے کہ جو بھی شہید گرتا ہوگا زینب وہ بازوؤں کا سہارا لیتا تھا، مگر میرا عباس جب گھوڑے سے گرا ہوگا، عباس کے بازو تو نہیں، میرا بچہ گھوڑے سے کیسے گرا؟ ارے اماں یہ منظر نہیں بتا سکتی کہ عباس گھوڑے سے کیسے گرا۔ بس عزاداروں وصیت کی آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، میں اپنے بچی سے شرمندہ ہوں۔ ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، میرے چچا پانی لا رہے ہیں، بچوں میں تمہیں پہلے پانی پلاؤں گی۔ عزاداروں ادھر ایک مرتبہ میرے مولا حسین کہتے ہیں عباس بھائی کی بھی یہ خواہش پوری کر دے بیٹا میرے لال، ساری عمر گزر گئی، بڑا ارمان تھا کہ تو ہمیں کبھی تو بھائی کہہ کر پکارے، تو نے آقا کہہ کر پکارا، آج حسین کو بھائی کہہ دے۔ آواز آئی آقا میری ماں ام البنین نے منع کیا تھا، میری ماں ناراض ہو جائے گی۔ کہا حسین کہہ رہا بیٹا آخری دفعہ عباس میں مر جاؤں گا تیرے لبوں سے مجھے یہ جملہ سننا، کہہ دے حسین میرا بھائی ہے۔ کہا ماں ناراض ہو جائے گی۔ اب جو کئی مرتبہ ماں کا نام آیا نا عزاداروں، ایک مرتبہ عباس کے سرانے سے اجڑی ہوئی ماں کی آواز آئی عباس تو ام البنین کا بیٹا نہیں ہے، تو مجھ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، میں حکم دیتی حسین کو بھائی کہہ کر بلا۔ بس ادھر آواز کا نام عباس نے کہا ہائے میرا مظلوم بھائی، ہائے میرا تنہا بھائی، ہائے میرا بے کس، میرا پیاسا بھائی، خیموں میں خون میں ڈوبا علم آ گیا، ہائے عباس، واہ عباسا، واہ عباسا کی صدا، بچوں کے ہاتھ سے کوزے گر گئے،
زینب کے سر سے چادر گر گئی، میری بیوی اپنے عباس کا پرسہ قبول میری